الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمع واصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ ڈھونڈنا پڑے گا، مجھے نہیں اب، یا تو یہ آپ ترتیب سے رکھتے۔ بہرحال میں یاد کرتا ہوں وہ سوال کیا تھا، تو آپ کو یاد آ گیا جی؟ اب دیکھیں سارے مجھے پھر دیکھنے پڑیں گے، میں یا تو آپ ترتیب سے رکھتے، پچھلے سوال جو تھے ان کو آپ ترتیب سے رکھتے تو میرے لیے بیٹے آسانی ہو جاتی پھر۔ اور علماء کرام آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ جس سوال پر دقت طاری ہوئی تھی وہ سوال پھر اس کا جواب تو میں عرض نہیں کر سکا تھا نا، وہ تو رہ گیا تھا ویسے ہی۔ ماشاء اللہ، چلیں ہاں جی، وہ کوئی نعت شریف تھی اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس پر میری نظر پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی۔ بہرحال اس پر میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، اور جو اظہار تھا وہ میری آنکھوں نے بھی کر لیا تھا، اور اس میں میرا اپنا ہی بتارا وجدانی کیفیت تھی، جو اس پہ ہونا تھا ہو چکا ہے۔ چلیں میں آپ اسی ترتیب سے عرض کر دیتا ہوں، اگر وہ سوال پھر آپ کو یاد ہیں تو وہ دے دیں مجھے۔ پچھلی دفعہ کوئی ایک سوال ایک ادھر میں نے رکھے تھے، ہاں ایک سوال پچھلی دفعہ یہ کیا گیا کہ میں اپنے گاؤں گیا ہوں اور وہاں جا کے میں نے ایک بس خریدی ہے، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ابھی میں عرض کرتا ہوں، اور پھر وہ آگے جو ہے وہ سلسلہ نہ چل سکا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں صاحب رویا کو خود بھی فائدہ ہوگا، اور ان کی کاوشوں سے، ان کی ذات سے دوسرے انسانوں کو، اہل ایمان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن خواب کے اندر یہ چیز بھی موجود تھی کہ صاحب رویا کو، یعنی جنہوں نے خواب دیکھا ہے بس خریدنے والا، انہیں بڑا محتاط چلنا ہوگا جو بھی ان کے امور ہیں ان میں۔ وہ بھی ہو گیا۔ اب یہ سوال ہے کہ وعلیکم السلام، یہ سید علی حسن صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اعداد میں قید کر دیا ہے، تو کیا علم الاعداد سے روزمرہ یا خصوصی معاملات میں رہنمائی لے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ علم اعداد سے جو حساب نکلے گا وہ تقریباً صحیح ہی ہوتا ہے، البتہ ماہر فن جب تک اسے دیکھ کر اس پر کوئی اظہار نہ کر دے اس وقت تک اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ لہذا علم الاعداد سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے خواجہ روحانی جناب مولانا محمد سلیم صاحب قادری الحمدللہ اس میں کافی مہارت رکھتے ہیں، اس کا کئی بار میں نے ذکر کیا، لہذا علم اعداد سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ لیکن اس میں کئی رموز ایسے ہیں جو ہر کسی کے سامنے نہیں آتے، وہ حساب لگانے کے باوجود بھی چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں ماہر فن ہی جان سکتا ہے۔ لہذا خود ہی شمع شبستان رضا پکڑ کر حساب لگانے بیٹھ جانے سے وہ معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا جس طرح سے ماہر فن حل کر سکتا ہے۔
جی وعلیکم السلام. یہ سوال احمد ندیم صاحب کا ہے. کہتے ہیں حضور کہا جاتا ہے کہ انسان جس جگہ کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہیں ہی اس کا مدفن ہوتا ہے. کیا یہ قول صحیح ہے؟ میں بھی اسی حد تک خمیر تھا. یہ بات بہت حد تک صحیح ہے. جہاں سے اس کا خمیر گوندا گیا وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. وعلیکم السلام. یہ سوال عباس ملک صاحب کا ہے. حضرت ایسا وظیفہ بتائیں جو آپ کا روزانہ کا معمول ہو. میرا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ میں یا سلام و یا سلام بغیر گنے پڑھتا ہوں، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے، ابھی درود پاک میں تینوں مرتبہ پورا نہیں پڑھ پاتا بلکہ ابھی نیت کرتا ہوں، الحمدللہ کام ہو جاتا ہے. میرا یہ معمول ہے اپنا ذاتی، یہ میرا معمول ہے، میرا یہ معمول ہے، الحمدللہ اس سے کام ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام. یہ سوال یاسر قیوم صاحب کا ہے، یعنی یاسر عبد القیوم ہوں گے نا. حضور بزرگ مختلف وظائف بتاتے ہیں، ان کی تعداد 7، 11، 21، 41 بار پڑھنا تعداد کیوں مقرر کرتے ہیں؟ خصوصاً 41 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں وحدت آ جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ توحید کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امور میں، یعنی جو کام کرتے تھے معمولات میں، توحید کرتے تھے، یعنی عدد واحد کو اس میں رکھتے تھے. کھانے پینے میں بھی کھجوریں بھی 1 یا 3 یا 5، تو اس طرح سے. اس لیے بزرگ جو ہیں وہ اس میں توحید کرتے ہیں، عدد واحد اس میں لاتے ہیں. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد عمر قادری کا ہے. ہاں یہ سوال تھا پچھلی دفعہ بھی جو آیا تھا، اچھا ہو گیا اب پھر آ گیا. حضور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے قل ھو اللہ احد فرمایا ہے، قل ھو اللہ واحد کیوں نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے؟ مولانا صاحب بات یہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے ابھی غالباً 1-1.5 سال ہوا درس نظامی کی تکمیل فرمائی ہے، اور آپ اب تدریس بھی فرماتے ہیں دارالعلوم میں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ درس و تدریس میں الحمدللہ مہارت رکھتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو کمال عطا کیا ہوا ہے. تو حضرت بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں قل ھو اللہ احد کہا، اور باقی جو ہے وہ ہم ہیں. جواب یہ ہے کہ میں نے پچھلے 40 سال میں کتابیں تو پڑھائیں، اور جتنا فائدہ مجھے، دیکھیں میں صحیح بات کر رہا ہوں، جتنا فائدہ مجھے اللہ کے اولیاء صوفیاء کرام کے جو ہیں وہ احوال جو انہوں نے خاص اوقات میں کچھ ان پر وارد ہوئے، انہیں زبان سے کچھ اظہار فرما دیا، یا کسی شاگرد و مرید نے اسے لکھ دیا، ان میں تو کمال دریا بہائے ہیں انہوں نے رموز و اسرار کے. تو میں نے آج سے مدت پہلے کسی بڑے بزرگ کی کتاب میں پڑھا تھا. الحمدللہ میں نے معالی الہمم سے لے کر صحائف السلوک تک یہ تمام جو بڑے مشائخ کی کتابیں ہیں، وہ ان کے ملفوظات بھی، ان کی لائف ہسٹریز بھی ان کو دیکھا ہوا ہے. تو مجھے نام تو اس وقت یاد نہیں. اللہ کے ایک ولی، ان سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ واحد بھی ایک ہی ہوتا ہے اور احد بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس لفظ کے اندر تک اترنا جانتا ہو، اور اگر کوئی واحد کے اندر اتر جاتا، اور جب وہ واحد کے اندر اترتا تو وہ واحد اندر سے جمع نکل آتا، تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی. یعنی یہ لفظ اپنی بناوٹ میں خود واحد ہے، یعنی واحد ایک پر دلالت کرتا ہے، اور جب اس کے اندر اتریں گے
تو کہیں جا کر آپ کو نظر آئے گا کہ لفظ تو واحد ہوگا لیکن غور کرنے سے اس کے اندر سے جمع نکل آئے گا. جس طرح لفظ قوم خود واحد ہے، لیکن لفظ قوم کے جب آپ اندر اتریں گے، لفظ قوم کس پہ بولا گیا؟ پھر ایک قوم کے جو ہیں وہ لاکھوں افراد بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لہذا لفظ واحد کے اندر سے جمع نکلنے کا امکان تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد کہا. احد ایسا ہے کہ اس کے اندر اتر بھی جانے کے بعد کبھی بھی جمع نہیں نکل سکتا، لہذا قل هو اللہ احد کہا، واحد نہیں کہا، اگرچہ واحد بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس امکان کے پیش نظر اللہ کے قرآن میں قل هو اللہ احد آیا ہے، لہذا وہاں واحد نہیں ہے. محمد عمر صاحب، امید ہے کہ آپ مطمئن ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، آپ نے اچھا سوال کیا، الحمدللہ مجھے کافی خوشی ہوئی. جی وعلیکم السلام. یہ سوال عامر خان صاحب کا ہے. عامر خان صاحب، حضور میں نے رات خواب دیکھا کہ میں گاؤں گیا اور ایک بس خریدی. اس کی تعبیر میں کر چکا ہوں، الحمدللہ میں نے آتے ہی اس کی تعبیر کر دی ہے. وعلیکم السلام. یہ سوال ستار احمد کا ہے. حضرت صاحب، آج کل ایک صاحب جن کا انہوں نے نام لکھا ہے، انہیں نام صحیح یا پتہ نہیں چلا، بہرحال اشارہ تو اسی نام کی طرف ہے، یہاں ان سے صحیح نہیں لکھا گیا. وہ اس شخص نے مشکلات پیدا وہ کر رہا ہے اور کوئی بھی اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. وہ کہتا ہے اپنی دکانداری چلا رہے ہیں. وہ ایسی باتیں ستار احمد صاحب، ایسی باتیں کوئی آج نئی تھوڑا لوگ کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. اور ایک بار مجھے کسی نے کہا آ کر کہ جی حضرت وہ فلاں صاحب وہ کہتے ہیں او بیٹا چھوڑ، یہ سب دکانداریاں ہیں، اور یہ انہوں نے پیروں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، بیعت کرتے ہیں، وہ فلاں میں فلاں کا مرید تو وہ اس کا مرید تو وہ اس کا مرید، یہ سب دکانداری ہے. میں نے کہا بیٹا ایسے ہے کہ جب وہ آئندہ کہے نا کہ دکانداری ہے تو اسے پوچھنا یہ بتا کہ ان دکانوں پر گاہک آتا ہے. مجھے کہتا حضور اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں، تو اس سے پوچھنا نا، تو جو وہ جواب دے گا وہ پھر مجھے آگے بتانا. اس نے پھر وہی بات کی کہ یہ تو دکانداریاں ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں ان دکانوں پر گاہک آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں گاہک تو آمدے نے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آئے گا جواب. میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے کہا تھا، وہ کہتا ہاں گاہک تے آندا ہے. میں کہا انہوں کمی پتر دا مطلب سودا ہے نا، اگر سودا مک جائے تو گاہک نہیں ہوندا. جے گاہک آ رہا ہے تو مطلب سودا ہے وے. دکانداری تاہی تے چلدی رہی ہے، تے جے سودا مک جاندا تے پتر گاہک نہ ہوندے. لہذا تو اپنا علاج کرا، تینوں ضرورت ہے علاج دی، سانوں نہیں. وعلیکم السلام. یہ سوال ساجد کریم کا ہے. حضور اگر نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نفلی روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنا اب واجب ہو گیا. نفل کا جب تک آغاز نہ کیا جائے وہ نفل ہوتا ہے، اور جب نفل کا آغاز کر دیا جائے تو وہ واجب کے درجے میں چلا جاتا ہے. نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنا اب ان پر واجب ہو گیا، لہذا اب وہ ایک روزہ ضرور رکھیں گے کہ اب وہ واجب کے حکم میں آ گیا. روزہ کا معنی، اس کی وضاحت، تو ساجد کریم صاحب بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اسے صوم کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہمارے علماء نے روزہ سے کیا. اصل میں عربوں کے ہاں پہاڑی علاقہ تھا، وہ سارا، وہاں بارش ہوتی، تو جب بارش کے بعد پانی پہاڑوں سے نیچے اترتا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں میدانی علاقوں میں بارش ہو تو تب بھی ہے، تو پہاڑی علاقے میں جب بارش ہوتی ہے تو وہاں تو عجب سما ہوتا ہے. اس سال یہ جو پچھلے سال 2019 میں حج ہوا ہے، میدان عرفات میں بھی ٹکا کے بارش ہوئی، اور
مینا میں بھی ٹکا کے بارش ہوئی. جو حضرات وہاں موجود تھے حج کے موقع پر، اللہ پھر یہ سعادت نصیب کرے سب کو. میدان عرفات میں کوئی 40 سال کے بعد یہ جو سال گزرا ہے یوم عرفات کو، یعنی حج کے رکن اعظم والے دن بڑی زبردست بارش ہوئی. پہاڑوں سے پانی اترنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. بہرحال عرب جب پہاڑوں سے پانی اترتا تو اتر کر جب وہ نشیب میں آ جاتا اور اس کا پاٹ چوڑا ہو جاتا، میدان میں آ جاتا، اور اس کی وہ تیزی اور غرقابی کا ملکہ اور تباہی پھیلانے کا وہ ملکہ باقی نہ رہتا، پانی میں اطمینان ہو جاتا. تو عرب اس پانی پر بولا کرتے تھے ماء صائم، یعنی پانی اب صائم ہو گیا ہے. تو صائم کا اطلاق کرتے تھے جب اس کے اندر سے کٹاؤ کا ملکہ، بہاؤ کا ملکہ، غرقابی کا ملکہ، تباہی مچانے کا ملکہ، یعنی یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی، پھر وہ اس پانی کو کہتے تھے ماء صائم، یعنی جس پانی سے تباہی مچانے کا خدشہ باقی نہ رہتا اس کو کہتے تھے ماء صائم. لہذا روزہ دار اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت میں اتنی ملاحت آ جائے، اتنی نرمی آ جائے، اتنا پیار آ جائے، اتنا خلوص آ جائے کہ اس میں گالی گلوچ کرنے کا، لڑنے جھگڑنے کا، دوسروں پر دعویٰ بولنے کا ملکہ باقی نہ رہے. تو اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں وہ روزہ دار ہے. بس اب غور فرمائیں، میں بھی غور کرتا ہوں کیا ہمارے اندر سے یہ ملکہ روزے رکھ کے جاتا رہا؟ اگر جاتا رہا تو آپ بالکل اللہ کے صحیح بندے ہیں، روزہ دار بن گئے ہیں. اور اگر ابھی بھی لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں اور زبان کو پر بھی کنٹرول نہیں کرتے، آپ بے قابو بھی ہوئے جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا کوشش کیجیے روزہ دار بن جائے. بھی کہتے تو من السکاکین، یعنی ایسی چھری کو جو چھری کاٹنے کے ملکہ میں یعنی اس میں کمی واقع ہو گئی ہو، بلکہ کاٹنے سے بیچاری آری ہو گئی ہو، کند ہو گئی ہو، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھنڈی ہو گئی ہوئے، تو اس چھری کو کہتے تھے یہ چھری وہ ہے جو اب کاٹنے کا ملکہ نہیں رکھتی، یعنی الصائمۃ من السکاکین، چھریوں میں سے ایسی چھری جو کند ہو جائے، جو اب کاٹے نہیں اور تباہی نہ مچائے، اس چھری کو وہ صائمہ کہتے تھے. لہذا صائمہ روزہ دار اس کو کہتے ہیں جو اب تباہی نہ مچائے. اگر روزہ رکھ کر بھی کوئی تباہی مچائے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا ابھی اس کو مزید علاج کرنا چاہیے. روزہ تو آیا اس لیے ہے کہ تباہی مچانے کا ملکہ چاہتا رہے، یہ کسی فرد میں ہو، کسی خاندان میں ہو یا کسی قوم میں ہو. اگر اس کے اندر روزہ رکھنے کے بعد بھی ٹھہراؤ نہیں آتا تو اپنا علاج کسی اللہ والے سے کروا لے، انشاءاللہ عین ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. اور وہ کر بھی دیتے ہیں جی، وہ کر بھی دیتے ہیں جی. وعلیکم السلام. ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ میں نے عرض کر دیا. پہلے بھی یہ سوال تھا، 2 بار یہ سوال آ گیا جی. وعلیکم السلام. یہ سوال ملک بلال صاحب کا ہے. حضور مسند امام احمد بن حنبل کی کوئی مستند شرح کا نام بتا دیں جس کی صحیح تخریج ہوئی ہو. مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح اس وقت فقیر کی نظر میں نہیں ہے، نظر میں آئی تو میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. وعلیکم السلام. یہ سوال سالار سکندر صاحب کا ہے. حضور خوابی قوالی کے معاملہ میں چشتیوں کے لیے ایک فقہی مسئلہ کیوں بیان کیا جاتا ہے جبکہ چشتی ہوں یا قادری ہوں وہ سب حنفی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حنفی ہونا بڑی برکت کی بات ہے. چشتیوں کا ایک کمال ہے، تینوں سلاسل صاحب کمال ہیں. ہر سلسلے کا نور اس وقت نظر آتا ہے جب اس کے لیے محنت کی جائے،
انہماک میں جا کر نور نظر آتا ہے۔ سلسلہ علیہ قادریہ کا نور ایسا ہے کہ جس میں محنت بہت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نور ہمیشہ ہی چمکتا رہتا ہے، اور قادری ہونے کی دیر ہے وہ نور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چشتیوں کے ہاں یہ کمال ہے جو تینوں سلاسل میں نہیں ہے، یعنی جو جس سلسلے میں مجھے اجازت ہے، چشتی میں بھی ہے لیکن میں قادری ہوں، تو ہمارے ہاں بھی ہے کہ چشتیوں کے ہاں عجز بہت پایا جاتا ہے، عاجزی۔ کہیں بھی پہنچ جائے چشتی بابا، یقین کریں عجز کے کمال پر ہی ہوتا ہے، لہذا اس کمال کی وجہ سے سب کو، بزرگوں کو نرمی کرنی پڑتی ہے۔ وہ بڑے عجز کے مالک ہیں حضرات چشتیہ۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی اپنی دکھانے پہ آتے کہ میں یہ ہوں تو میں ہوں۔ کئی بزرگ کبھی کبھی جلال میں آ جاتے ہیں لیکن یہ بیچارے ٹھنڈے ہی رہتے ہیں۔ بہت کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا لیکن یہ ٹھنڈے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان کی سب سے سخت قوم راجپوت وہ چشتیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی، اور ان کے دلوں گیا اس خانوادہ کی برکتوں سے۔ چشتی بابے نے کمال کر دیا، ہند کے راجپوتوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ ہمارے بڑے بھی، آپ کو پتہ نا میں بھی راجپوت ہوں، اور ہمارے بڑے بھی انہی بزرگوں کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ بزرگان چشتیہ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ جی آگے سوال آپ؟ میں کہ شاید آج واہ بھائی واہ ڈھیر لگ گیا، وقت کا بھی خیال۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال قاسم محمود صاحب کا ہے، تقلید کیا ہے اور کیا ایک امام کا مقلد کسی مسئلہ میں دوسرے کسی امام کی تقلید کر سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا، اور تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی صاحب علم و فن کو اپنی حمایت میں پیش کرنا کہ یہ جو فرمائیں گے وہ میرا ہی کہنا ہوگا، جو ان کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ، جو ان کی تصریح وہ میری تصریح، جو یہ کہیں گے مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ جیسے ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطہ کی تقلید کی، اس لیے کہ ان کو ہم نے اپنے ایمان و ایقان و مسائل زندگی کے حق میں ان کے قول کو قول فیصل کے طور پر قبول کر لیا۔ اور تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دینا، اور جس کی تقلید کرنی ہے بس یہ کہنا کہ اس میرے معاملات میں جو فیصلہ میرے امام نے کر دیا ہوا ہے بس وہی میرے لیے حتمی حیثیت رکھتا ہے۔ اب رہا اس کا یہ جز کہ ایک امام کا مقلد کیا دوسرے کسی امام کی تقلید کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ مسائل دقیقہ جہاں پر اپنے امام کے ہاں جو فتویٰ ہے اس فتویٰ پر عمل کرنا کسی زمانے میں مشکلات پیدا کر رہا ہو تو کسی دوسرے امام سے اپنے امام کی تقلید میں رہتے ہوئے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال جمیل پہلے کیا لکھا ہے بیٹے؟ اچھا انم تو پھر آئین سے نہیں ہوتا نا۔ جی انم جمیل صاحب کا یہ سوال ہے، رزق میں برکت کے لیے کچھ بتا دیں۔ آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ رسول پاک پر درود و سلام پڑھا کریں اور گن کر نہیں، جب تک آپ کا من چاہے آپ پڑھیں، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ، انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی۔ رزق تو ان کے صدقہ میں ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، غالباً یہ ترمذی شریف میں ہے، میں نے وہاں اس کو انڈرلائن کیا ہوا۔ ان کا بھائی تھا، وہ زیادہ نمازوں میں اور یہ دعاؤں میں اور وظائف میں لگا رہتا تھا، تو ان کے دوسرے بھائی ایک دن ان کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کی کہ یہ نا کام نہیں کرتا، بس ہر وقت جب دیکھو کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی وظائف پڑھ رہا ہے، تو یہ بس شکایت ہے مجھے۔ سید عالم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی نوجوان زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی توجہ ادھر لگاتا ہے،
تو آپ باقی گھر والے فکر نہ کریں، اس کی وجہ سے انہیں رزق دے دیا جائے گا۔ لہذا کوشش کرو اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو انہیں کہو کہ وہ دین سیکھیں، اسے یاد کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں، اور اس کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ بہترین وظیفہ ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک اکرم صاحب کا سوال ہے، فطرانے کا یہ کیا لکھا ہے بیٹے؟ اچھا نصاب لکھا ہوا ہے۔ آج مولانا صاحب بدلے ہوئے ہیں نا، آج مولانا صاحب وہ متراویاں پڑھانے کی وجہ سے نہیں آئے۔ چل کوئی بات نہیں۔ اچھا فطرانے کا نصاب کیا ہے؟ فطرانہ وہ دے گا جس کے پاس مال و زر ہو، لیکن یاد رہے کہ اس کا نصاب زکوٰۃ والا نہیں ہے۔ ہمارے کعبہ نے لکھا کہ جس کے گھر میں یہ سردیوں والے لحاف، گرمیوں والے بستر، یہ گھر کے برتن وغیرہ بھی الحمدللہ بھرپور طریقے سے ہیں اور گھر میں خوشحالی ہے اس طرح کی، تو فطرانہ وہ بھی دے گا۔ اور ہم نے پچھلے سال والا غالباً اس مرتبہ بھی ہوگا، تقریباً 100 روپیہ فی کس فطرانہ ہوگا انشاءاللہ، 100 روپیہ فی کس فطرانہ۔ اپنے مدارس کو بھول نہ جائیے گا، اپنے مدارس کا خیال رکھیے گا، اپنے مدارس کو فطرانہ بھیجیے گا، اور اس لیے کہ یہ آپ کے دین کے گڑھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو اور مدارس کے علماء کو برکتیں عطا فرمائے، انہیں سلامت رکھے۔ کوئی بات نہیں، کوئی دم جاتا ہے انشاءاللہ یہ سارا گرد و غبار چھٹ جائے گا، اور انشاءاللہ مطلع بڑا صاف ہو جائے گا، اور چمک دھمک کر یہ اہل ایمان کے چہرے سامنے آئیں گے، اور اللہ اس امت پر بڑا فضل فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ فکر نہ کریں، گھبرائیں نہیں، کرم کر دے گا اللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال نوید کا ہے، میں دبئی میں ہوں، پریشان ہوں رزق کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ نوید بیٹے، اللہ آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ یا رزاقو یا رزاق یہ پڑھ لیا کریں، یا رزاقو یا رزاق، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ وسعتیں پیدا کر دے گا۔ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان سن رہے ہیں، نہ گھبرائیں۔ مجھے دیکھتے ہیں، میں گھبرایا ہوا ہوں، یہ ساری مشکلات میرے لیے بھی ہیں۔ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جسے چلانا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ادھر توجہ کرنی ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ بچے، یہ علماء کرام جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی مجھے کہتے رہتے ہیں، اب میں نے کہا فکر ہی نہ کریں، آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ اللہ باقی لوگوں کو جب رزق عطا کرے گا تو آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ آپ اس کے دین کے خادم ہیں، اور لوگوں کو شاید یہ خبر نہیں کہ ان کے مبارک اجساد سے کتنی برکتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ وہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ بھی ہو جائے، تو پھر بھی چھپ چھپ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور یہ ان کا عمل ان کے رب کو بڑا ہی پسند آتا ہے۔ لوگوں، علماء کی قدر کرو، مشائخ کی قدر کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں بڑی برکت کا باعث ہے۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، یقین کریں، موڑتا نہیں۔ کئی بار میں نے دیکھا ادھر اللہ کا بندہ اللہ سے عرض کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کیوں گھبراتے ہیں آپ کا بھی اللہ سے ویسے ہی تعلق ہے۔ اللہ سے درود پاک پڑھ کے عرض کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں نوید صاحب، آپ کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ ان قریب کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ کو رزق واسع مل جائے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بالکل نہ گھبرائیں، انشاءاللہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہوتا، یقین کریں کئی بندوں کو بھوکے مار دیتا، لیکن رب کریم کتنا رزاق عالم ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ آپ بھی نہ گھبرائیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ رزق واسع عطا کرے گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال انعام الحق صاحب کا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سوال انعام الحق صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا ایسا ہے 6 فرض اور 4 فرض اور 3 وتر پڑھ سکتے ہیں؟ جی جناب، اگر آپ بہت مجبور ہیں تو آپ 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر پڑھ لیں تو آپ کی نماز اس سے ہو جائے گی، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ سنتیں بھی ادا فرمائیں، نفل بھی ادا کریں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ یہ بھی انہیں کا ہے، انعام الحق صاحب کا۔
میں نے خواب میں اپنے مرحوم پھوپھا کو دیکھا ہے کہ ان کو گولی لگ گئی ہے پر وہ زندہ ہیں، اللہ اکبر۔ اس کی تعبیر اچھی ہے، انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ کسی مشکل سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال شیراز اتاری صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت یہ وصیت کرنا کہ مرنے کے بعد میرے سر پر میرے پیر کا امامہ باندھ دینا کہ اس کی برکت سے میری بخشش ہو جائے، کیا یہ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر مرید یہ کہہ رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے اگر سر ننگا ہو تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر مرید کہتا ہے تو ہرگز نہ روکوں گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی انہی کا ہے، شیراز اتاری صاحب کا۔ حضرت یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کن کن بزرگ ہستیوں کی زیارت کی؟ میں نے جن کی زیارت کی ہے وہ سارے ہی بزرگ تھے، میں نے جن سے علم پڑھا میرے لیے وہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، علامہ فیض احمد اویسی صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد نذیر احمد صاحب نقشبندی شیخ الحدیث، حضرت مولانا محمد علی صاحب جامعہ رسولیہ شرازیہ جنہوں نے بنایا ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم بزرگ تھے یہ لوگ، بہت پیار کرنے والے لوگ تھے۔ اور مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ابو محمد عبدالرشید قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شہزادے اتنے بزرگ ہیں کہ میں اب میں نام لینا شروع ہو جاؤں تو جو ہے نا وہ ساری بھی ہو جائے فجر کی اذان، بلکہ میں کئی دن لگا رہوں تو ان کے مبارک اسماء گنتا رہوں گا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی سعادت بخشی کہ میں نے اللہ کے نیک بندوں کی زیارتیں کی، بڑے بڑے حضرات کی میں نے زیارتیں کی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال خرم خان صاحب کا ہے، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست قرآن پاک کو پڑھ کر اصال ثواب کسی کو نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، کیا اصال ثواب کرنا بہتر ہے یا اپنے لیے رکھ لینا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ پڑھ کے اپنے لیے رکھیں، لیکن میں نے تو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر رکھا ہوا تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو میرے ایک عزیز کا ایک دوست کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو دے دیا۔ کسی نے کہا اچھا تم ہے کی کیتا؟ میں کہا بھائی بات یہ ہے تو میرے اللہ کے بارے میں کیا رکھتا ہے اعتقاد، کیا یقین رکھتا ہے؟ میرا رب جب میں نے اپنے لیے پڑھا تھا ان کو دے دیا، مجھے محروم کر دے گا؟ میں نے کہا سن لے، میرا رب میرے دوست کو بھی دے دے گا اور مجھے بھی محروم نہیں کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اشارے ثواب نہیں کرتے اپنے لیے رکھتے ہیں؟ ایسی کنجوسیاں نہ مارا کرو، اس قسم کا اپنا ذہن نہ بنایا کرو، دے دیا کرو، جب تم دے دو گے تو رب تمہیں کبھی محروم نہیں کرے گا، پکی بات۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اسرار احمد کا ہے یا اسرار احمد کا۔ سیدزادہ کا دربار پر بیٹھنا، صدقہ و خیرات لینا اور اس سے کاروبار بنانا چاہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سائل آپ خود غور فرمائیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ سیدزادے کو دربار پر بیٹھنا تو منع نہیں ہے، بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ صدقہ و خیرات لینا شروع کریں اور اس کو اپنا کاروبار بنائیں۔ آپ کو غلطی لگ گئی ہوگی، آپ سے صاف ہو گئی ہوگی، نہیں آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہوگا۔ ایک سیدزادے کے بارے میں میں کیسے کہہ دوں جیسے آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں آپ کو نا سوچنے میں، نتیجہ نکالنے میں غلطی لگ گئی، ہو جاتی غلطی انسان سے، انسان کا مادہ ہی نسیان ہے، لہذا کسی سیدزادے کے بارے میں اس طرح کا نظریہ میں تو قائم نہیں کر سکتا نا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا کوئی پوتا ہو اور میں نہیں کچھ بھی کہتا۔ وعلیکم السلام۔ سید علی حسن صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کیا کوئی نیکی اصال ثواب کرنے سے ہمارے اعمال نامے
سے منتقل ہو جاتی ہے، یا وہ نیکی ہمارے نیکی صالح ثواب کرنے کے بعد میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میرے رب کریم کے ہاں کوئی ایسا معاملہ تھوڑا ہے کہ ایک نیکی میں نے کی اور صالح ثواب کر دی تو پھر میرے کھاتے سے نکل گئی۔ رب بڑا کریم ہے، جتنا انہیں دے گا اتنا پھر مجھے دے دے گا انشاءاللہ، نہیں کمی آنے دیتا۔ وہ رب کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ گھر میں نماز تراویح کسی پتہ نہیں کیا لکھا آگے بھائی، نماز تراویح گھر میں ہو جائے گی۔ نماز تراویح یہ ہے کہ یہ سنت مبارکہ ہیں اور سنت مؤکدہ مستمرہ ہے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی میں 1، 2 یا 3 دن نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے، پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے عرض کیا، انتظار کیا آپ کی ساری رات آپ تشریف عرض نہ ہو جائے، لہذا نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ مستمرہ ہے، لیکن تنہا پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا پڑھنا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ بدعت ہے، تو آپ نے فرمایا بخاری کے الفاظ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بدعت بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ فاروق اعظم نے اسے باجماعت پڑھایا، لہذا باجماعت پڑھنے میں بہت برکت ہے، لیکن نماز تراویح تنہا تو پڑھنی ہی چاہیے، بڑی برکت کا۔ اگر بندہ حافظ نہیں ہے تو گھر میں پڑھی جائے تو اس میں چھوٹی کل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں اور اس کے بعد ناس پڑھ لیں 2 رکعتوں میں، اور جو آپ کو صورتیں آتی ہیں یا جہاں سے آیات آتی ہیں کچھ وہ ملا کے پڑھتے چلے جائیں، تراویح پڑھ لیں آپ۔ وعلیکم السلام۔ فیصل اتاری صاحب، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی، وضاحت فرمائیں۔ میں نے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر والی حدیث ہے اس پر فیض النبی کے اندر بات کر دی، بلکہ فیض النبی کے مقدمہ میں نے بات کی ہے، اور بی بی کی عمر میں نے ثابت کی الحمدللہ، فیض النبی لے کے پڑھ لیں کہ بوقت نکاح بی بی کی عمر 16 سال تھی اور بوقت رخصتی بی بی کی عمر 19 برس کی تھی تقریباً۔ الحمدللہ اس پر تو میں تحقیق کر چکا۔ یہ کہنا کہ بی بی کی عمر 6 سال، وہ اس کی وضاحتیں میں نے کر دی ہیں، الحمدللہ دلائل وہاں دیکھ لیں آپ۔ لہذا بی بی کی عمر نکاح کے وقت 16 سال اور رخصتی کے وقت تقریباً 19 برس تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حافظ قرآن دوبارہ کیسے یاد کرے اگر منزل بھول جائے؟ فیصل اتاری صاحب، فیصل بیٹے بات یہ ہے کہ منزل بھولے کیوں؟ اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ عصر کے بعد دور کو معمول بنائے اور کسی پکے حافظ کو ساتھ بٹھائے، انشاءاللہ ایک دور جب قرآن مجید کا مکمل ہوگا انشاءاللہ منزل کافی پکی ہو جائے گی، اور اگر 2-3 بار یہ دور مکمل کر لیں تو تمام جو بھولا ہوا ہے وہ یاد آ جائے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعا بھی کرتے رہیں اور دعا درود پاک پڑھ کے کرتے رہیں۔ یہ سوال ڈاکٹر عمران رضا کا ہے، کہتے ہیں حضرت تصویر بنوانا، یہ ویڈیو بنوانا اگر دین کے فوائد لوگوں تک پہنچانے میں اس کی تبلیغ کی غرض سے ہے تو جائز ہے فقط۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال رحمان خان صاحب کا ہے، حضور موبائل فون میں قرآن پاک رکھنا کیسا ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کو بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید رکھنا تو منع نہیں ہے،
لیکن قرآن مجید اس طرح رکھنا کہ آپ اس کو ہلاتے جا رہے ہیں اور بے وضو بھی ٹچ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسے آسان نہ لے لیجئے۔ قرآن مجید جہاں رکھیں تو پھر باوضو رہیں آپ، اور جب آپ نے اپنا انگوٹھا چلانا تو چلایا جانا، اس وقت تو آپ کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، لہذا احتیاط کریں۔ بے وضو قرآن مجید کو ٹچ کرنا یہ منع ہے۔ وعلیکم السلام، یہ سوال قدیر حسین ہے۔ وعلیکم السلام، یاجوج ماجوج کا فتنہ کس نبی کے دور کا تھا؟ یہ حضرت سکندر ذوالقرنین کے زمانے کی بات ہے۔ یاجوج ماجوج نکلے تھے اور انہوں نے جا کر اس کے آگے سد سکندری بنا دی تھی، اور پھر ان کا انسانوں سے رابطہ کٹ گیا تھا۔ اب اس پر میں نے بڑی تحقیق کی ہے، ابھی تک وہ خطہ میرے سامنے نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے ان خطوں کی نشاندہی کی ہے کہ فلاں مقام پہ ہے، فلاں مقام پہ ہے، تو ابھی تک جغرافیائی طور پر وہ میرے علم میں نہیں آیا، لیکن یاجوج ماجوج یہ برحق ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی قطعی چیز موجود نہیں ہے، تو ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہ کوئی تحقیقی بات نہیں۔ کچھ یہاں سے کہہ رہے تھے آپ، یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے؟ اچھا، وعلیکم السلام۔ رحمان خان صاحب کا سوال ہے، موجودہ حالات میں نماز گھر پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ بتائیں آپ کہ کبھی میں کہہ سکتا ہوں کہ نماز گھر میں پڑھنا مسجد میں جا کر پڑھنے سے بہتر ہے؟ ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نماز جو آپ نے اکیلے پڑھی گھر میں پڑھی، اور وہ نماز جو آپ نے باجماعت جا کر مسجد میں پڑھی، اس نماز کو 27 درجے بلندی عطا کر دی جاتی ہے۔ لہذا جو نماز مسجد میں جا کر پڑھی وہ یقیناً بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے۔ اور چین گاہیں، امن گاہیں، میں اس پر کچھ نہیں کہتا۔ کیا کہوں میں، اصل میں نا میں ہوں بڑا نکما سا بندہ، کچھ بھی نہیں، میری حیثیت کیا ہے میں کچھ کہوں۔ بہرحال یہ تو میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مسجد میں جو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں وہ کہیں اور نہیں آتی۔ میری دعا ہے اللہ مساجد کو ہمارے لیے کھلا رکھے۔ یہ قصور پتہ کس کا ہے؟ اب آپ غصہ نہ کیجئے گا۔ آپ بتائیں کہ جب مسجد میں جانے کی کوئی ممانعت نہیں تھی، کوئی کسی کو نہیں کہتا نہ جی نہ مسیتے نہ جانا، تب تو آپ جاتے کہ تھک جاتے تھے، آؤ یار مسجد میں چلے آ جائیں آپ کو پتہ تھا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا آسان جانا ہی نہیں۔ اب جب ہوا کہ نہیں جانا، اب ہر ایک کو چاؤ چڑھتا ہے میں بھی جاؤں۔ میں منع نہیں کرتا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اب نہ ہی جائیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ انسان کی عادت ہے کہ جب اس کو کسی کام سے روکا جائے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں بھی کر کے دیکھا بھلا، کیوں لوگ کی روک دینے؟ بیٹا کچھ بھی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ۔ میں بھی انشاءاللہ یہی ہوں گا، آپ بھی یہی ہوں گے، اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرا دیکھیں، میں نے 40 سال لوگوں کو آتے جاتے دیکھا، حکمران آتے تھے، ان کا اور انداز ہوتا تھا، اور 2-3 سال کئی بار تو وہ پورا ہو جاتا تھا ان کا دورانیہ 5 سال کا، کبھی نہیں بھی ہوتا رہا۔ ایک بار ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب تھے، وہ چین گئے ہوئے تھے، اور جنرل صاحب پیچھے تقریر فرما رہے تھے کہ میں دوہری آگ میں جل رہا ہوں، پھر کیا کرنا ہے؟ مختصر یہ انہوں نے کہا دوہری آگ میں، جنرل ضیاء الحق صاحب کی تقریر میں خود بھی سن رہا تھا، میں اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں۔ وہ بیچارے پاکستان آئے، وہ محمد خان جنیجو صاحب، انہیں کہا جی اب آپ وزیر اعظم نہیں چلیں، اپنی گاڑی لیں شندڑی جائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بیچاروں کا جاتے وقت انداز کیا تھا، آتے وقت ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ہماری محترمہ وزیر اعظم تھی پاکستان کے زمانے میں، رات کو بیچاری سوئی تو وزیر اعظم تھی، رات کے 12 بجے وہ بیل ہوئی، انہوں نے اٹھایا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، صبح کو وہ پرائم منسٹر ہے، اس کو خالی فرمائیں۔ دیکھیں میں مزاح نہیں کر رہا کسی کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھا کریں، اللہ کا
بندہ ہی سمجھا کریں، اللہ کے پیارے محبوب کا غلام سمجھا کریں۔ غلامی مصطفیٰ میں جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، واللہ کہیں اور نہیں ہے، واللہ کہیں اور نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ کے دل و دماغ پر ایک بوجھ رہے گا، اور جب آپ غلام مصطفیٰ بن جاتے ہیں، رسول اللہ کے در کے غذا بن جاتے ہیں، بوجھ سارے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ آسائشیں اور آسانیاں دے۔ میں نے کہا نا کہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی ساتھ تشریف لاتے ہیں، پھر وہ اپنا زمانہ گزار کے چلے جاتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے کیا کیا، تو وہ پھر کہتے ہیں نہیں میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے قوم نے موقع نہیں دیا، قوم نے میرے ساتھ یہ کر دیا، قوم نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موجودہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں محترم محمد عمران خان صاحب، ان کو موقع دیجیے، ان کے خلاف کچھ کہنے کے بجائے ان کو سپورٹ کیجیے، تاکہ پھر اگر یہ تشریف لے جاتے ہیں تو کل کہیں ان سے پوچھا تو یہ نہ کہیں جی مینو قوم نے موقع نہیں دیتا سی۔ دیکھ لیں، میں نے الحمدللہ جب سے یہ تشریف لائے ہیں، جب بھی کبھی بات ہوئی ہے، میں نے کہا کہ ان کو موقع دیں، تاکہ محترم یہ نہ کہیں کہ جی میں تو قوم دی خدمت کرنا چاہتا سی پر قوم نے مینو کرن ہی نہیں دیتی۔ بہت سارے لوگوں کے مجھے یاد ہیں یہ جملے، بڑے مجھے یاد ہیں۔ بہرحال آپ نہ موقع دیجیے کوئی شکایت کا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اتنی جو ہے مساجد کے معاملے پر تھوڑا سا آپ نا تنہائی میں اکیلے، کبھی رات کو آپ اٹھتے ہو مجھے نہیں پتہ، مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ اٹھ ہی جاتے ہوں گے، اور جب آپ تنہائی میں رات کو اٹھیں نا اور سہارا اٹھتے ہوں گے تو کبھی کبھی آپ کر ہی لیتے ہوں گے اس کو سجدہ، اس وقت آپ غور کیجئے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور اس تنہائی میں جب آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، اور آپ اللہ سے ظاہر باتیں بھی آپ کرتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے کرتے ہوں گے، تو جب وہ باتیں کر رہے ہو نا اپنی ذاتی، ان میں دیکھیے گا کہ اب جو معاملات پاکستان میں ہیں ان میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت بالکل آپ کے قلب پر جو کچھ وارد ہوگا وہ صحیح ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی قوم آپ سے خوش ہو جائے گی۔ آپ اس حالت میں کبھی دیکھ لیجئے گا۔ میں یہ کیوں کہوں کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ مجھے پتہ ہے جب بوجھ پڑتے ہیں تو وہ یاد آتا ہے ہوں میں کی کرا، اب میں کیا کروں، اب میں کدھر جاؤں۔ پھر وہ اکیلے میں جی چاہتا ہے کہ میں اکیلے میں اس سے باتیں کروں، تو آپ بھی کرتے ہی ہوں گے۔ جب کریں گے نا تو ایک بات یہ بھی کر دیجیے گا جس طرح یہ نکمہ کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی عمر میں، اولاد میں، رزق میں، عزت آبرو میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یوں کہنے والے آپ کو کم نظر آئیں گے۔ جی بہرحال ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ مسجد میں پڑھنا نماز افضل ہے، بہتر ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایم رحمان خان صاحب کا سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، اس پر روشنی ڈال دیں۔ جواب یہ ہے کہ میں نے چونکہ خوب پڑھا ہوا، الحمدللہ سائنس کو بھی پڑھا ہوا ہے، زمین کی پہلے حرکت ہوتی تھی، پھر 2 ہو گئیں، پھر 3، اور اب تو کافی ساری حرکتیں ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ حرکتوں کی تعداد اتنی کثیر ہو جائے گی سائنسدانوں کے نزدیک کہ آخر حکم سکوت لگ ہی جائے گا، آخر حکم سکوت لگ ہی جائے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد غالباً شیراز صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں نماز جمعہ کی دو اذان کا پڑھنا کب شروع ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وعلیکم السلام۔ غالباً منیر رضوان صاحب ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیٹا، اسے ذرا دیکھیں کیا لکھا آپ۔ وعلیکم السلام۔ ملک عمران صاحب، اجے جائز کیش اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کے وہاں سے کچھ فری کیا منٹ فری ملتے ہیں، کہ یہ جائز ہے؟ رکھ لیں آپ۔ یہ سوال فیصل اطاری صاحب کا ہے، حضور نیک رشتے کے لیے دعا کر دیں، اللہ رب العالمین آپ کو جلد جلد نیک رشتہ عطا فرمائے۔ آپ روزانہ 3 تسبیحیں یعنی 300 بار یا عزیز و یا عزیز پڑھ لیا کریں، 300 مرتبہ یا عزیز و یا عزیز، چٹکیوں میں رشتہ آ بھی جائے گا،
ہو بھی جائے گا انشاءاللہ، بہت برکتیں ہوں گی۔ جلدی کرنا چاہیے، مجھے پتہ نہیں لکھا نہیں آپ نے کتنے سالوں کے ہو گئے، 25 سال سے لیٹ نہ کیا کرو۔ وعلیکم السلام۔ میاں ساجد کا سوال ہے، حضرت صاحب کرونا وائرس کے لیے دعا کروا دیں۔ کرونا وائرس انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں، یہ کہیں نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ، اللہ اس کو اپنے کمال کرم سے ختم کر دے گا۔ باقی رہا یہ بات کہ فلاں فلاں نے کرونا کو شکست دے دی، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ہر بھلائی کی نسبت اپنے رب کی جانب کیا کرو کہ اللہ نے اپنے فضل سے فلاں کو شفا عطا فرما دی، اللہ نے اپنے کرم سے فلاں پر بیماری کو ٹال کر اس کی جگہ اس کو مکمل صحت عطا فرما دی۔ اس طرح سے کہیں اچھی بات ہے، نہیں بھی کوئی کہے گا تو میں نے اس کا کیا بگاڑ لینا ہے، ہم تو ویسے ہی جو ہے کسی کھاتے میں شمار، کیا پوچھتے ہو۔ بہرحال میری دعا ہے کہ کرونا نہ رہے، چلی جائے۔ مجھے کسی نے کہا جی آپ کرونا کو مذکر کیوں نہیں بولتے؟ میں مذکر کیوں بولوں، بیماری نہیں ہے، چلی جائے، کرونا گئی۔ پھر کہتے یہ دیکھو، یہ کہتا کرونا گئی، تو میں کرونا گئی نہ کہوں تو کیا کہوں، کرونا آئی کہوں۔ چلو چھوڑو۔ ملک اکرم صاحب کا سوال ہے، حضرت کیا جنسی منصوبہ بندی کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، اگر آپ بچے کے آثار پیدا ہونے سے پہلے کوئی ترکیب فرماتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کرتے ہیں سلسلہ، تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن جب امید ہو جائے پھر حمل کو ضائع کرنا، اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان شریف کے باوجود بھی اتوار آئی تو میں نے جو ہے وہ، انہوں نے مجھے پوچھا ان علماء نے کہ جی اب، میں نے کہا جی انشاءاللہ میں نماز پڑھ کے تو سوؤں گا نہیں، جاگتا رہوں گا، آپ تشریف لائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس سوال آئیں گے، ان کے جوابات عرض کریں گے۔ تو ہم نے عرض کر دیے ہیں، کرونا کے لیے دعا بھی کر دی ہے کہ یہ کرونا چلی جائے، کرونا بھاگ جائے، کہیں چلی جائے، کسی پھر کہیں گے مذاق پہ آ گیا، چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور واپس نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مشکلات سے نجات عطا فرمائے، پاکستان کو قائم رکھے، پاکستان میں جو بسنے والے ہیں سب لوگ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں دیکھتے دیکھتے ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں پاکستان کو، اور میری دعا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، یہ ملک قیامت تک سلامت رہے گا، یہ ملک قیامت تک سلامت رہے گا۔ ہم تو آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں اس دنیا میں۔ میرے سامنے کی بات ہے، میرے دادا جان تھے یہاں، وہ چلے گئے، پھر میرے ماں باپ تھے، وہ چلے گئے، اب باری ہماری آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، جب تک جینا ہے تب تک جینا ہے، اور جب اس کے پاس چلے جانا ہے تو چلے جانا ہے، پھیرا تو ایک ہی ہے نا، ایک کے بعد دوسرا پھیرا تو ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ سب بھی رمضان آیا قدر کریں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں۔ میں بھی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ اتوب الیک، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، معاف کر دیں۔ اور یہ ہمارے علماء بھی ایسے کہتے رہتے ہیں، وہ جو وہاں ادارے میں علماء تشریف فرما ہے، بڑے بڑے نیک علماء وہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ دین پڑھا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور اب تو الحمدللہ اور بھی بیچارے وہ وہاں نا ادارے میں وہ فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے تھے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا جی بالکل اس حیت پر قائم رہیے گا۔ جمعے کے بعد کہتے تھے نا، میں پہلے کہا کرتا تھا صفوفکم یرحمکم اللہ،